ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سائبر کرائم FIA سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کی بڑی کارروائی، سوشل میڈیا کے ذریعے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم سجاد اشرف کو چھاپہ مار کارروائی میں راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم سجاد اشرف نے متاثرہ خاتون کے قابل اعتراض تصاویر واٹس ایپ پر شیئر کی۔ ملزم مذکورہ تصاویر کی بنا پر متاثرہ خاتون کو بلیک میل کرنے میں ملوث رہا۔ ملزم نے متاثرہ خاتون کی تصاویر خاتون کے اہل خانہ سے بھی شیئر کی۔ ملزم کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی راولپنڈی آمد۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل IG CTD وسیم سیال، ریجن پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابر سرفراز الپا، CPO راولپنڈی سید خالد حمدان، SSP آپریشنز فلائٹ لیفٹیننٹ حافظ کامران اسکر سمیت سینئر افسران بھی ہمراہ۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے عاشورہ کے مرکزی عزاداری جلوس اور مجالس کی سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ RPO راولپنڈی بابر سرفراز الپا نے IG پنجاب کو سیکورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کے احکامات پر محکمانہ پروموشن کا سلسلہ جاری۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق DIG ہیڈ کوارٹرز ڈاکٹر سید مصطفیٰ تنویر کی زیر صدارت ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں منسٹریل سٹاف کے 23 افسران کی ترقی کے لیے ان کے ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا۔ اچھے ریکارڈ کے حامل افسران کی ترقی کی سفارشات IG اسلام آباد کو بھجوائی جائیں گی۔ اجلاس میں AIG اسٹیبلشمنٹ عبدالحق عمرانی اور AIG انویسٹیگیشن کمپلینٹس عنایت علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق امارت اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے نجی نیوز کو بتایا کہ عالمی برادری نے ابھی تک پابندیاں ہٹانے کے حوالے سے اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، جس میں بلیک لسٹ سے عہدیداروں کے ناموں کا اخراج بھی شامل ہے۔ مجاہد نے دنیا کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ امارت اسلامیہ کے ساتھ بات چیت کریں اور پابندیوں پر نظر ثانی کریں۔ امارت اسلامیہ کے ترجمان نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ ممالک نے ابھی تک سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ کچھ دوسرے ممالک جن کے ہمارے خلاف کچھ قوانین اور تفصیلات تھیں، انہوں نے ہٹا دیا ہے یا ہٹانے کے عمل میں ہیں، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ مجموعی طور پر میں چاہتا ہوں کہ تمام ممالک ایسا ہی کریں۔ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ امارت اسلامیہ پر پابندی عائد کرنا غیر مؤثر لیکن افغانستان میں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک سیاسی تجزیہ کار نجیب الرحمان چمل نے نجی نیوز کو بتایا کہ افغانستان میں مخصوص اہداف کے حصول کے لیے بین الاقوامی برادری سے زیادہ فہم و تفہیم، اعتماد اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے ساتھ زیادہ تعامل اور صف بندی کو فروغ دینا بہتر ہے۔ صورتحال کا جاری رہنا ہمارے عوام اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ملک میں امارت اسلامیہ کو دوبارہ اقتدار میں آئے تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، تاہم بعض عبوری حکومتی اہلکاروں کے نام ابھی بھی اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں موجود ہیں۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق واشنگٹن انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ $7 بلین کا معاہدہ پاکستان کو انتہائی ضروری ریلیف فراہم کرے گا، تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ جشن منانے کا سبب نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق قائم مقام گورنر مرتضی سید نے ایک ٹویٹ میں نوٹ کیا ہے کہ عملے کی سطح کے اس معاہدے کے لیے عالمی قرض دہندہ کے ساتھ پاکستان کا 25واں باضابطہ بننے کے لیے ملک کو اپنی ترقی اور دو طرفہ مالیاتی یقین دہانیوں کی ضرورت ہے۔ شراکت دار یہ چین سے خفیہ قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے فنڈ اسپیک ہے، یہ غلط، نامکمل اور خطرناک ہے۔ انہوں نے خبردار کیا یہ غلط کیونکہ پاکستان کے قرضوں کا مسئلہ چینی قرضوں کا جال نہیں ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں ایک سیاسی ریلی میں کان میں گولی ماری گئی ہے، جس میں سرسراہٹ کی آواز بیان کی گئی ہے اور جلد میں گولی پھر رہی ہے۔ پنسلوانیا کے بٹلر میں ٹرمپ میں بظاہر قاتلانہ حملے کے بعد ایک مرد حملہ آور کو سیکریٹ سروس کے ایک رکن نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سیکریٹ سروس کے مطابق حملہ آور نے ریلی میں موجود ایک تماشائی کو ہلاک کر دیا اور 2 دیگر شدید زخمی ہیں۔ ریلی میں موجود ایک عینی شاہد نے BBC کو بتایا ہے کہ گولیاں چلنے سے پہلے انہوں نے ایک رائفل والے شخص کو قریبی چھت پر رینگتے دیکھا، ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔